وأصحاب الفضيلة العلماء أصحاب السعادة أيها الحفل الكريم، يطيب لنا جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا. والآن من الأردو لكن وأخيرا وليس آخرا نتمنى لكم ووفدكم طيب الإقامة في وطنكم الثاني. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی قابل احترام میرے علماء کرام، اساتذہ کرام و حفاظ کرام، وزراء، مہمانان گرامی، خواتین وزرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں ان بچوں کو، حفاظ کرام، بہترین بچے نے تلاوت کی اور 5-6 ممالک میں اپنی شاندار قرأت کے ذریعے ان ملکوں کے عوام کے دلوں کو گرمایا اور بڑے بڑے انعامات حاصل کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان تمام بچوں کو، حفاظ کرام کو بہت تقویت ملے گی اپنی انتہائی شاندار تلاوت سے، بلکہ ترغیب اور پیغام دیا کہ اگر محنت کی جائے تو قرآن کریم کا یہ نور اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں میں اتارتا ہے اور دلوں کو گرماتا ہے. آج میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے، آپ کو اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میری آپ سے یہ 2 سالوں میں دوسری ملاقات ہے، اور یقین مانیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ آپ کی پاکستان کے لیے محبت، پاکستان کے عوام کے لیے محبت، دین اسلام کے لیے محبت، جن الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں، نہ صرف مجھ پر اس کا بہت دیر تک اثر رہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں اور بڑھ کے پاکستان اور اسلام کے آپ فدائی ہیں. میں اس موقع کے اوپر خاص طور پر عزت مآب خادم الحرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود اور عزت مآب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس شاندار منصوبے میں تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان سے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے بھائیوں بہنوں کی محبت کو اہل پاکستان کبھی نہیں بھلا سکتے. لابد فیصل مسجد سے سیرت میوزیم تک آپ کی محبتوں کے نشانات پاکستان بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں. پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے سعودی عرب کی قیادت اور عوام کی خصوصی توجہ اور برادرانہ جذبات ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں. میں ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو
عمرہ کے ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے اپنا بے پایا فضل و کرم سے ہمیں موقع عطا فرمایا. مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی اور مکہ مکرمہ میں طواف کے بعد اگلے دن ہماری خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے بے پایا فضل و کرم ہے. اس کا ہم شکر ادا کر سکیں تو ادا نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر نوافل ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہماری پورے وفد کی جو پذیرائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کی محبت اور شفقت ان کے چہرے سے عیاں تھی، اور جو گفتگو انہوں نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے فرمائی اور یہ کہا کہ میرے بھائی شہباز شریف، پاکستان ہمیں انتہائی عزیز ہے. پاکستان کے عوام کے لیے محبت کے جذبات جو ہمارے دلوں میں ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے بتائیے گا پاکستان کے عوام کو کہ سعودی حکومت، سعودی فرمانروا اور سعودی عوام پاکستان کے لیے بے پناہ، پاکستان کے عوام کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں. اور بتائیے گا کہ ہم پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبات ہیں، اور میں نے ان کے تعاون کا بےحد شکریہ ادا کیا اور ان سے یہ کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور جب بھی پاکستان مشکل میں آیا سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا. اور پاکستان کے عوام اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کی اور سعودی حکومت کی اور میرے انتہائی پیارے بھائی محمد بن سلمان کی معاونت اور محبت اور تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ہم تجارت اور صنعت و حرفت، زراعت اور سرمایہ کاری میں آگے بڑھ کر ہم پاکستان کا ساتھ دیں. اور مجھے یہاں پر کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی ہم سعودی عرب سے واپس لوٹے ہیں اور جلد ہی سعودی عرب کا ایک بہت ہائی لیول ایک وفد پاکستان تشریف لا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سمبل ہے، نشانی ہے جس سے کہ آپ کو اچھی طرح آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سعودی عوام کس حد تک پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں. آج ہم اس مبارک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے مناسبت رکھنے والا یہ مبارک منصوبہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے اور اسلام فوبیا کے ناپاک پروپیگنڈے کے اثرات کے خاتمے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کا فروغ ہر وقت اور ہر زمانے کی اولین ضرورت ہے، لیکن موجودہ عہد میں اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران میں ہوس ملک گیری اور وسائل پر قبضے کی جنگ کی وجہ سے ایک
मजमूम मंसूबे के तहत नजरियाती अफराद व तफरीद पैदा कर दी गई है। यही नजरियाती तसादुम है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बाज़ बदबख्त नामुनासिब तर्ज अमल इख्तियार करते हैं और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करते हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस मुहिम जोई के असरात हमारे माशरों पर भी मुरतब हुए हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और इस्लाम से मोहब्बत करने वालों में इसका रद्द अमल पैदा हुआ। ऐसा रद्द अमल बाज़ औक़ात मिजाज और रवैये में तल्खी पैदा कर देता है। इस पस मंज़र में सीरत म्यूजियम दो मुख्तलिफ ज़ावियों से नहायत अहम खिदमत अंजाम दे सकता है। अव्वल ये कि इससे इस्तिफादा करने वाले हमारे हमवतन और दुनिया भर के मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार और आपके रवैयों और रहन सहन के आदाब से वाकिफ हो सकेंगे। यूं ये म्यूजियम हमारी और लोगों की तरबियत का बायस बनेगा और हम ये जान सकेंगे कि अपनों और गैरों से मिलने जुलने, इनसे मामला करने और इख्तलाफ के तौर तरीके और आदाब क्या हैं। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम भी इस जरिए से जान सकेंगे कि वो जिस अजीम हस्ती के बारे में प्रोपेगेंडे और तासुबात का शिकार हैं, हकीकत में वो हस्ती कैसी थी और हम उनके बारे में क्या सोचते हैं और राय रखते थे। इस पस मंजर में सीरत म्यूजियम का क़याम एक अजीम मंसूबा है जो आलमी सतह पर गलत फहमियों के खात्मे का जरिया बनेगा और मनफी प्रोपेगेंडे का मस्बत तरीके से जवाब मुहैया करेगा। इस मुबारक और मुफीद मंसूबे के लिए राब्ता आलम इस्लामी और इसके सेक्रेटरी जनरल इज़्ज़त माब डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने जिन शोबों में हमारी मावनत और रहनुमाई की है, यानी मुसादा मिन्नी, यानी इसके लिए मैं अपनी और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रन जज़ीलन लकुम। यानी ख्वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि राब्ता आलम इस्लामी मुस्लिम दुनिया का अजीम और अहम इदारा है जिसके तहत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले बहुत से इदारे काम कर रहे हैं। इनमें से एक अहम तरीन इदारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीफ है। इस इदारे ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाइल की शिकार दुखी इंसानियत के लिए कारहाय नुमायां इंजाम दिए हैं, जिसके लिए मैं आपको और आपके इदारे को खराज तहसीन पेश करता हूं। इसराइल की गैर इंसानी जारियत का शिकार फलस्तीन के मजलूम हमारे भाई बहन तारीख के बदतरीन हालात से दोचार हैं। इनके फरागदाना मदद का वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मैं जानता हूं कि आपका इदारा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान हर सतह पर तावन करने के लिए तैयार है। अपनी गुफ्तगू के आखिर में मैं अपने बच्चों हुफाज़े कराम का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने कुरान का नूर अपने सीने में उतार कर हमारे हिस्से का भी काम किया है। ये हमारे बच्चे हमारी आंखों का नूर हैं और दिल के टुकड़े हैं। मैं इन्हें सलाम अकीदत पेश करता हूं। इस मौका पर मैं अपने बच्चों को एक नसीहत भी करना चाहता हूं कि कुरान करीम का नूर अपने सीने में उतार लेने के बाद अगले मरहले में वो कुरान के पैगाम को समझने के लिए भी वक्त लगाएं ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह ताला हमसे क्या तकाजा करता है, चाहता है। इस तरह हम दुनिया भी संवार सकेंगे और आखिरत भी।
میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہوں گا وَأَخِيرًا وَلَيْسَ آخِرًا نَتَمَنَّى لَكُمْ وَلِوَفْدِكُمْ طِيبَ الْإِقَامَةِ فِي وطنكم الثاني پاکستان سعودی دوستی زندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف سیرت میوزیم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔